I think it's important to recognize that Mohammed bin Salman's attempts to de-Islamize Saudi Arabia, to shove Islam out of the political and social sphere in Saudi Arabia, are beginning to gather pace. This list is not exhaustive, but it does prove that bin Salman seeks to de-Islamize Saudi Arabia, that it's gathering pace. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سعودی عرب اپنا نیشنل فلیگ بدلنے والا ہے۔ یہ اعلان ملک کو ڈی اسلامائز کرنے کے کئی اسٹیپس کے بعد سامنے آیا ہے۔ پاپ کنسرٹ، کھیلوں کے ایونٹ، مقابلہ حسن سے لے کر خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت تک اب ان اقدامات میں تیزی بھی آنے لگی ہے۔ سعودی بادشاہت اب اپنی قانونی حیثیت یعنی لیجیٹیمیسی کے لیے اسلام کو ترک کر رہی ہے۔ ویسے اس لیجیٹیمیسی کے لیے خود کے بادشاہی نظام کو ختم کرنے کے بجائے اسلام کو انہیں ایک نہ ایک دن ختم کرنا ہی تھا۔ سعود ٹرائب کی اوریجن عرب کے ڈیزرٹ سے ہے۔ قبیلہ سعود کو جزیرہ نما عرب یعنی عرب پیننسولا کو فتح کرنے میں 200 سال اور 3 بڑی تحریکی کوششیں لگی۔ آل سعود کا تعلق ریاض کے آؤٹسکرٹ میں الدریا سے ہے۔ 1700 کے شروعات میں قبیلے کے لیڈر نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس سے سعود وہابی الائنس بنا، جس پر سعود کے بڑے بیٹے کی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی اس الائنس کے لیے مضبوط مہر ثابت ہوا۔ وہاں سے انہوں نے عرب کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور 1818 تک مکہ اور مدینہ کو فتح بھی کر لیا، مگر اوٹومنز کے ذریعے بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجے گئے محمد علی پاشا نے ان کے صحرائی عزائم کو روکے رکھا۔ 1990 کے قریب آل سعود دوبارہ منظم ہوئے اور ایک بار پھر ریاض پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن پھر اوٹومنز اور دوسرے عرب ٹرائب کے ساتھ کانفلکٹس میں ایک بار پھر سے ریاض سے انہیں بھاگنا پڑا۔ آل سعود جلاؤ وطنی، غربت اور غصے کی حالت میں تھے کہ 1900 کی شروعات میں ایک بار پھر عرب کو فتح کرنے کی تیسری کوشش ہوئی۔ اب عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو ابن سعود کے نام سے جانے جاتے تھے وہ آل سعود کے لیڈر بنے۔ اس موقع پر انہوں نے ویپن اور پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کا رخ کیا۔ وہیں ہندوستان تک پہنچنے کے لیے عرب کے ساحلی راستے برطانیہ کے لیے بہت اہم تھے، اور جیسا کہ آل سعود اوٹومنز کے دشمن تھے تو برٹن کے لیے دشمن کا دشمن دوست ہے۔ 1924 میں اوٹومنز کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے ابن سعود کو نجد اور حجاز کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وہیں ابن سعود نے اپنا لقب کنگ آف سعودی عربیہ رکھ لیا اور پھر ڈیفیٹڈ ٹرائبس اور بڑے مذہبی خاندانوں میں سے ہر ایک کی بیٹی سے شادی کی تاکہ پورا ڈیزرٹ کنگڈم پر اس کی بادشاہت برقرار رہے۔ ان کے 20 سے زیادہ بیویاں جن سے 100 سے زیادہ اولادیں ہوئیں، جس سے ایک فیملی نیٹ ورک کریٹ ہوا جو آج پورے ملک پر حاوی ہے۔ سعودی عرب میں 1928 میں جب آئل ڈسکور ہوا مانو سعودی بادشاہت کے ہاتھ سونا لگ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل پروڈیوسر ملک بن گیا، جس نے آل سعود کو بے پناہ امیر بنا دیا اور انہیں سالانہ تقریباً $100 بلین کی آمدنی ہونے لگی۔ یہ ملکی تیل کے ذخائر ان کے ذاتی دولت بن گئی۔ وہابی علماء کی حمایت کی وجہ سے آل سعود کے حکومت کی اسلامک امیج بنتی گئی۔ اس خاصیت نے انہیں سنی دنیا اور اسلام کا عالمی نمائندہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد کی۔ سعودی عرب نے بہت سے ظلم کے خلاف لڑ رہے گروپس کو فنڈنگ بھی کیا۔ ان میں وہ مجاہدین بھی شامل ہیں جو 1979 میں سوویت یونین کے حملے کے بعد افغانستان میں لڑ رہے تھے۔ لیکن اگر ہم کئی دہائیوں کے سعودی فورن پالیسی کا جائزہ لیں تو محسوس کریں گے کہ سعودی بادشاہت مالی امداد اور امت کے جن مسائل میں شامل ہوئے وہ بہت سلیکٹیو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب کی پالیسی ایران مخالف ہے۔ فلسطین مسئلے پر سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کی حمایت کی ہے۔ 1990 کی بوسنیا جنگ میں سعودی عرب نے جہادی گروپوں کو سربوں کے خلاف بھی مدد کی، اور اسی طرح شام میں انہوں نے متعدد باغی گروپوں کی مالی امداد اور حمایت کی۔ لیکن وہیں بہت سے دوسرے کانفلکٹس میں مسلمانوں پر سخت اور شدید ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مگر سعودی حکومت اس پر خاموش ہے، جیسے کشمیر، میانمار، زنجیانگ اور چچنیا۔ سعودی عرب نے اسلامی حکومت کا دم بھرنے کے باوجود ان کنفلکٹس میں انٹروین کرنے میں بہت سلیکٹیو اپروچ رکھا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے 2018 میں اس کی وجہ بتائی۔ واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ویسٹرن الائنسز نے سعودی بادشاہت پر زور دیا کہ وہ کولڈ وار کے دوران اوورسیز یعنی بیرون ممالک کے مساجد اور مدارس میں انویسٹ کریں،
جس سے مسلم ممالک میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ مطلب ان کی غیر غلط حکومت کے بجائے پرو اسلامک پالیسی جو محض ایک ذریعہ تھی اسے ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم کرنا ہی تھا۔ یہ سعودی حکومت کی اسلامک ریپوٹیشن ہی ہے جو مقدس مقامات اور عرب قبائل پر حکومت کرنے کی اور علاقائی عالمی مسائل میں انہیں انٹروین اور مداخلت کی اجازت دیتی ہے۔ 2015 میں کنگ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کے ایمرجنس نے کنگڈم میں بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ سعودی عرب اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اب اس تضاد کو دیکھ لیا ہے۔ ساتھ ہی آل سعود کی جڑیں ڈومیسٹکلی بھی کئی دہائیوں سے اقتدار میں رہنے سے بہت گہری ہے، لہذا آل سعود کو اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلامک لیجیٹیمیسی پیش کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ محمد بن سلمان نے فگر آؤٹ کیا کہ 30 سال سے کم عمر کے 70% آبادی کو نظر میں رکھ کر اپنے بادشاہت کے لیے ایک نیا سپورٹ بیس تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہابی نظریہ ختم، قدامت پسندی یعنی کنزرویٹزم ختم، اب بس ویسٹرن کلچر کو اور امریکہ سے دوستی کو بڑھانا ہے۔ The royal family, for instance, in Saudi Arabia, again goes out of its way to say it's not related to the Prophet, which is a unique thing among leadership in the Middle East. Every leadership in the history of the Middle East has always said they're descended from the Prophet because it gives them a legitimacy of some sort. We've said, look, we're just a tribal bunch of Bedouins who happened to win the war. And at the moment, our people like us. Long may that last, but that may not always be the case. And so we don't play a religious leadership role. آل سعود کے لیے یہ سب کچھ ابتدائی دنوں سے ہی حکومت کے سروائیول اور بادشاہت کو بچائے رکھنے کے لیے تھا۔ انہوں نے امریکہ اور ویسٹرن فارن پالیسی کو سپورٹ کیا جسٹ ٹو انشیور کہ انہیں حکومت اور اقتدار سے کبھی نہ ہٹایا جائے۔ اس کنٹیکسٹ اور تناظر میں آل سعود نے اسلام کو لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن اب انہیں یہ یقین ہے کہ 21ویں صدی میں زندہ رہنے کے لیے انہیں اسلام کی ضرورت نہیں، کیونکہ آل سعود کے حکومت اور اقتدار کے عوض اسلام کو ہمیشہ سے ہی وہاں ختم ہونا ہی تھا۔